گھر کے ایک علاقے میں ہم نے میڈیکل کیمپ، فری میڈیکل کیمپ جو ہے لگایا، لوگوں کا فری معائنہ کیا، ان سے ملاقات کری، ان سے بات کری، ان کو ادویات فراہم کری، جن کا روحانی مسئلہ تھا ان کو تعویذات فراہم کیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے فراہم کی، اور آپ یقین جانیں الحمدللہ اس ٹور پہ، اس دورے پہ، یہ جو ہم نے فری کیمپ کیا، اس میں جو ہم نے لوگوں کے حالات دیکھے، جو وہاں پہ لوگ جس طریقے سے رہ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ احباب تو ہم سے ایسے ملنے آئے، آپ یقین کریں، جنہوں نے یہ کہا کہ آج تک زندگی میں ہم نے اپنی جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا۔ اور آپ یقین جانیں اس بات کو، یا تو آپ سن رہے ہیں یا میرا اللہ سن رہا ہے، کہ ایک شخص تو ایسا بھی آیا جس نے باقاعدہ ہمیں ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ 10 دن 15 دن میں مجھے اتنا اتنا خون آتا ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اپنا علاج کرا سکوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا سکوں۔ تو آپ یقین کریں کہ میں اتنا حیران ہوا، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی، اور مجھے میرے دماغ میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ ایک فری کیمپ کریں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے۔ آپ یقین کریں ایک چھوٹا بچہ آیا، یعنی کہ یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اسکرپٹڈ نہیں ہے، جو وہاں کے حقائق ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے پھر بتایا آپ کو کہ ایک یا تو آپ سن رہے ہیں مجھے، اور میرا اللہ سن رہا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کتنی حقیقت ہے اس میں۔ آپ یقین کریں ایک چھوٹا سا بچہ آیا میرے پاس، 10 سے 12 سال کا چھوٹا سا بچہ، بہت پیارا بچہ تھا، اس کے یہاں پہ گلے میں گلٹی ہوئی ہوئی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے، اب ان کی زبان میری زبان تھوڑی مختلف ہے، وہ مختلف زبان میں بولتے ہیں، ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو میں اپنے ساتھ ایک بھائی کو لے کر گیا تھا، جن کے بارے میں میں نے اپنی جو ہے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا، کہ جو کہ میاں حضور کے خلیفہ ہے اشفاق احمد تاریکی، ان بھائی کو لے کر گیا۔ وہ خود بھی ماشاءاللہ سے حکیم ہے، اور وہ میرے ساتھ گئے کیونکہ وہ آپس میں ہم زبان تھے۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ شارق بھائی اس بچے کی یہاں گلٹی ہوئی ہوئی ہے، اور یہ بچہ یتیم ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں نے اس کا پروفیشن تو نہیں پوچھ سکا میں، کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ رش تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، اور وہ علاقہ بھی ایسا تھا، ہم پہلی پہلی دفعہ اس علاقے میں گئے تھے، ہماری کوشش تھی کہ اندھیرے سے پہلے پہلے اس جگہ سے ہم اس علاقے سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں یہ جو ہے وہ مشورہ دیا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ روشنی روشنی میں ہی اس علاقے سے نکل جائیے گا، کیونکہ اندھیرے میں اس علاقے میں بعض اوقات جانور آ جاتے ہیں، بعض اوقات روڈ ایسے ہوتے ہیں کہ روڈ ہموار نہیں ہوتے، تو کسی مشکلات میں نہ پڑ جائیں، تو روشنی روشنی میں ہی آپ وہاں سے گزر جائیے گا، نکل جائیے گا۔ تو ہم جلدی میں تھے، بہرحال اس بچے کی میں آپ کو کنڈیشن بتاؤں کہ اس بچے کے یہاں پہ گلٹی تھی، اس بچے کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ وہ بچہ کہتا تھا بس میرے یہاں پہ کچھ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور مجھے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات، بہت سارے لوگ ایسے ملے جو آپ یقین کریں کہ ان کو جب دیکھا، ان کو سنا، ان سے ملاقات ہوئی، یہ جو ایکسپیرینس تھا یہ ایک بہت بہت مختلف ایکسپیرینس تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ایکسپیرینس کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں جو جانور پالتے ہیں، ہم جو قربانی کے وقت میں جانور لے کر آتے ہیں، اس جانور کو بھی اگر چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی یا بیماری ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ احباب ایسے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ انسان ہیں الحمدللہ، اور کچھ ہندو تھے، کچھ مسلمان تھے، لیکن وہاں پر
اتنا برا حال تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ یقین جانیں کہ ہم نے ان سے پانی مانگا پینے کے لیے تو انہوں نے ہمیں پانی کی جگہ دودھ دیا۔ دودھ، بکری کا دودھ انہوں نے ایک کپ میں لا کے دیا اور بھائی، اور کہا کہ بھائی آپ یہ پی لو، آپ ہمارا پانی نہیں پی سکتے۔ اتنا نمک والا، اتنا کڑوا پانی وہاں پر ان کے جو وہ پیتے ہیں لوگ، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جن بھائی نے ہمارا وہاں انتظام کیا تھا، ہمارے تمام جو ہے وہ انتظامی معاملات وہاں دیکھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ وہاں پہ جو ہے وہ یہ لوگ جو پانی پیتے ہیں نا، آپ اس پانی کو سونگ بھی نہیں سکتے، وہ اتنا کڑوا پانی ہوتا ہے۔ تو آپ فی الحال یہ جو ہے وہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ فی الحال یہ دودھ پی لیجئے، آپ پانی نہیں پی سکتے۔ اور پانی کی وہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ میں نے وہاں پہ جو ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر دور ایک کنواں ہے۔ ہم یہاں پہ اپنے گھر میں پینے کا پانی، استعمال کا پانی وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور وہ پانی بھی وہ اب ان کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پانی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں پہ جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں پینے کا، استعمال کا۔ تو آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے رب کا بڑا شکر ادا کیا، اور میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن الحمدللہ تو نے ہمیں جیسا رکھا، جتنا رکھا، بہت اچھا رکھا۔ اور آپ یقین کریں میری تو پوری پوری یہ نیت ہے اور پوری پوری کوشش ہے کہ اپنی ذات سے میں ان لوگوں کے لیے جو کر سکوں، جتنا کر سکوں، میں کروں گا۔ اور جو احباب بھی میرے ساتھ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ یقین کریں کہ میں اپنی ذات سے جتنا بھی کر لوں وہ تھوڑا ہے۔ تو آپ تمام احباب جو میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اس کار خیر کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ پنجاب دورے پہ جاتے ہوئے یا پنجاب سے واپسی آتے ہوئے میں دوبارہ وہاں پر ایک چکر لگاؤں گا، اور میری کوشش ہوگی میں 1 سے 3 مہینے کے اندر اندر وہاں فری کیمپنگ بھی کروں، وہاں پہ لنگر کا اہتمام بھی کروں، اور وہاں پہ راشن کی بھی تقسیم کروں، اور کوشش کروں کہ وہاں پر جو ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، ان سے مشورے کے بعد وہاں پہ کر سکوں۔ تو آپ تمام احباب جو میرے ساتھ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں، یا مجھ سے بذات خود مجھ سے رابطہ کریں اور مجھ سے بات کر کے اس کار خیر کا حصہ بنے۔ الحمدللہ ہم نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے خدمت خلق کے نام سے۔ تو وہ احباب جو خدمت خلق گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ یہ گروپ بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس گروپ میں کچھ لوگ، کچھ احباب ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جڑے تھے۔ رمضانوں میں ہم نے اس مہم کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ہم کنٹینیو نہیں کر سکے۔ لیکن یہاں پہ جانے کے بعد میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ابھی تک ہم کہاں تھے، اور الحمدللہ جب یہ کام کیا تو دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایک عجیب سی خوشی تھی، اور ان تمام احباب کے جو میں نے چہرے دیکھے، کہ ان چہروں میں جو خوشی تھی اور ایک آس تھی کہ یہ بھائی دوبارہ آئے گا۔ اور ان میں کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی اب دوبارہ کب آئیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں جلد آؤں گا۔
تو اب آپ تمام احباب جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کار خیر کا حصہ بنیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون کے بعد جو ہم وہاں پہ جائیں گے، تو جو آپ لوگوں نے تعاون کرا ہوگا ہم وہ وہاں پر یوٹیلائز کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔